باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جشن رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ ملک کے ممتاز اور جید علماء تشریف لاتے ہیں اور لا رہے ہیں مسلسل، اور انشاءاللہ پورے ماہ مبارک میں یہ علماء آتے رہیں گے اور ہم ان کی خدمت میں سوالات رکھتے رہیں گے، اپنی علمی کمی کو دور کرتے رہیں گے۔ ایک علم کی جستجو جو ہوتی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، دین کا علم ہمیں آنا چاہیے۔ تفقہ فی الدین کا بہت ذکر ہے اور بہت زور دیا گیا ہے۔ کم از کم ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے تم میں کہ جو دین کی تعلیم حاصل کرے۔ خواتین و حضرات، ہمارا عہد، اور ہر عہد، ہمارا عہد کیا بلکہ ہر عہد ایسا ممکن نہیں کہ بانجھ ہو گیا ہو۔ ہر عہد میں راسخون فی العلم ہوتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو ہم اہل ذکر کے سامنے سوال رکھتے ہیں اور ہمیں جواب ملتا ہے، ہم قریب آتے ہیں دین سے، قرآن سے۔ اور خواتین و حضرات، قرآن آخری شریعت، آخری وحی، اور ہم آخری امت۔ خواتین و حضرات، ہم نے جو کل بات ختم کی تھی جہاں پر، وہیں سے ہم بات آگے چلائیں گے۔ کل ہماری بات ہوئی تھی اور مسلسل 4 پروگرام ہم نے کیے زکوٰۃ کے موضوع پر۔ زکوٰۃ کو ہم نے سمجھا کہ زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے، زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں، تصورات کیا ہیں، معاشروں کی تطہیر کیسے ہوتی ہے، معاشرے تشکیل کیسے پاتے ہیں، دولت انسان کے ہاتھ میں رہتی ہے، یہ مقام ہے اس کا، دل اس کا مقام نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، دین کا جو تصور دولت ہے اس پر بھی گفتگو ہوئی، اور اس پر گفتگو مزید ہم کریں گے کہ دولت جو ہمارے پاس آتی ہے ہم اس کے مالک نہیں ہوتے، ہم اس کے امین ہوتے ہیں۔ مالک اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ بنائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، ید اولیاء کہا گیا ہے، ید سفلا نیچے والا ہاتھ۔ اللہ تعالی ہمارے ہاتھ کو ہمیشہ اوپر رکھے۔ خواتین و حضرات، زکوٰۃ کا موضوع کسی حد تک اختتام کو پہنچا۔ کسی حد تک میں نے اس لیے کہا کہ اتنے بڑے بڑے موضوعات محدود وقت میں ہم لامحدود گفتگو نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں زکوٰۃ کے تعلق سے آیات ہیں، احکامات ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے تعلق سے وعیدیں ہیں، ہمارے علماء نے ہمیں بتایا۔ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ انفاق کا حکم ہے۔ خواتین و حضرات، یہ انفاق کیا ہوتا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، 4واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ تم نیکی کو، اور یہ بر کے معنوں میں آیا ہے، بر کے قریب ترین معنی نیکی کے ہیں، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے اس وقت جب تک کہ اللہ کی راہ میں ان اشیاء کو، ان چیزوں کو نہ پیش کر دو جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، وَمِمَّا فرما دیا گیا کہ جو رزق ان کے پاس ہوتا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ یہ تمام باتیں زکوٰۃ کے بعد کی ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ تو ہمیں ادا کرنی ہی کرنی ہے، لیکن یہ جو صدقات نوافلہ ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ہمیں ادا کرنے ہیں۔ اور ایک پوائنٹ یہاں پر بہت اہم ہے کہ چیریٹی ایک مغرب میں بھی ہوتی ہے، ایک غیر مسلم بھی چیریٹی کرتا ہے اور ایک مسلمان کرتا ہے۔ دونوں جو چیریٹیز ہیں ان میں کیا فرق ہے وہ بھی ہم معلوم کریں گے اپنے جید علماء سے۔ خواتین و حضرات، میرے نزدیک وہ نیکی ہی نہیں جسے کرنے کا حکم میرے اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا۔ میرے نزدیک وہ بدی ہی نہیں جس سے رکنے کا حکم میرے اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا۔ خواتین و حضرات، اسی بات کو لے کر ہم آگے چلیں گے کہ تصور نیکی کیا ہے، تصور دولت کیا ہے، اور آج ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بات غزہ کے بارے میں بھی ہو۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی غزہ کے حوالے سے، ایک تصور امت کا۔ اگر کسی ایسے خطے میں جہاں مسلمان رہ رہے ہوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے رہتے بستے ہوں، اور وہ پوری امت کی طرف ایک امید کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں، تو پوری امت کا فریضہ کیا بنتا ہے؟
پاکستانی کی حیثیت سے، اس ریاست میں رہنے بسنے والے کی حیثیت سے، اور تمام اسلامی ریاست کے حکمرانوں سے غزہ کے رہنے والوں کا کیا مطالبہ ہے؟ کیا ان کی پکار کو کوئی سن رہا ہے یا سنے گا؟ OIC کیا کر رہی ہے؟ صرف نشستن، گفتن، خوردن، برخاستن، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہوں گی، اس حوالے سے بھی ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا فضل سبحان صاحب، ممتاز عالم دین ہے۔ خواتین و حضرات، جب بھی تشریف لاتے ہیں ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ایک ایسے نوجوان آئے ہیں پہلی مرتبہ جشن رمضان میں، صنف خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد القادر صاحب۔ کیا ڈوب کر آپ نعت پڑھتے ہیں، آپ کا انداز آپ ہی سے مخصوص ہے۔ اور خواتین و حضرات، محمد اکبر مالکی صاحب قاری قرآن روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ قاری صاحب تلاوت قرآن کریم، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین من الناس واللہ یحب المحسنین۔ ارشاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات، قاری صاحب نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ترجمہ میں بریک سے واپس آنے کے بعد پیش کروں گا. ایک چھوٹا سا بریک. تلاوت قرآن کریم کا شرف حاصل کیا قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے سورہ آل عمران، جو کہ قرآن کریم کی سورت نمبر 3 ہے. آیت نمبر 134 کی تلاوت ہوئی. ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں. وہ لوگ جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں درخواست کروں گا محترم عبد القادر سعدی صاحب سے. محترم عبد القادر سعدی صاحب جناب. یوں تو سارے نبی ہے مکرم مگر سرور انبیاء کی عجب شان ہے. یوں تو سارے نبی ہے مکرم مگر سرور انبیاء کی عجب شان ہے. کرنے والے ثنا ان کی کر لے مگر کرنے والے ثنا ان کی کر لے مگر ان کی عظمت پہ ہر عقل حیران ہے. مصطفیٰ مجتبی تیری مدح و ثنا، مصطفیٰ مجتبی تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں. یوں تو ساری زمین ہے خدا کی مگر اے مدینہ نگر تیری کیا بات ہے. یوں تو ساری زمین ہے خدا کی مگر اے مدینہ نگر تیری کیا بات ہے. جس میں آرام فرما ہے خیر البشر، جس میں آرام فرما ہے خیر البشر، اے مدینہ نگر تیری کیا بات ہے. کرنے والے ثنا ان کی کر لے مگر ان کی عظمت پہ ہر عقل حیران ہے. مصطفیٰ مجتبی تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں. خلق میں ہے وہی ماورائے گما، حشر میں بھی ہے محمود ان کا مکان. خلق میں ہے وہی ماورائے گما، حشر میں بھی ہے محمود ان کا مکان. ان کی رحمت کا محتاج سارا جہاں، ان کی رحمت کا محتاج سارا جہاں. یوں ہر کے پر عجب ان کا احسان ہے. کرنے والے ثنا ان کی کر لے مگر ان کی عظمت پہ ہر عقل حیران ہے.
مصطفیٰ مجتبی تیری مدح و ثنا، مصطفیٰ مجتبی تیری مدح و ثنا، میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ کہ مصطفیٰ اور مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا میری دسترس میں کیسے ہو سکتی ہے۔ مجھے غالب کا نعتیہ شعر یاد آ رہا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم کا ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبدالقادر سعدی صاحب، مفتی صاحب شروع کرتے ہیں آپ سے بات۔ بریک کی طرف جانا ہے لیکن 1-1.5 منٹ ہے ہمارے پاس، گفتگو فرمائیے آپ، یہ جو غازہ میں ہو رہا ہے اور ہمارے مسلمان بھائی، یہ ہمارے کلمہ گو مسلمان، اور ان پر جو ظلم، بربریت اور جو دہشت ہو رہی ہے، اور پورا عالم اسلام خاموش، زبانی طور پر، کلامی طور پر مذمتیں ہو رہی ہیں، ان کی آنکھوں میں ایک مان ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان بھائی، وہ جو کلمہ گو بھائی ہے، جو امتی ہے اسی رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کے ہم امتی ہیں، کوئی ہماری آواز سننے کے لیے نہیں آ رہا، وہ صرف لاشیں اٹھانے کے لیے رہ گئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم میں رب کریم نے اس بات کو واضح کیا کہ یہود و نصارہ بعضهم اولیاء و بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں، ٹھیک، اور جو ان سے دوستی لگائے گا، مشابہت اختیار کرے گا، فرام دیم ہی ول بی، انہی میں سے اس کا شمار ہوگا۔ اور الکفر ملت واحدہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سارا کفر مسلمانوں کے خلاف ایک ہو چکا ہے۔ مسلمان کا جسد واحد ایک جسم کی مانند ہے، اگر آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بے آرام رہتا ہے، سر میں درد ہو تو پورا جسم ریسٹ لیس رہتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، دنیا کے کسی خطے پر ہو، اگر ظلم کی چکی میں پس رہا ہے تو ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے مفتی صاحب، بہت عمدہ بات آپ نے فرمائی، اور جو آپ نے اشارہ کیا کہ یہ کفر جو ہے ملت واحد ہے، اور یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ثم الذین یتولہم منہم فانہم منکم، کہ جو اور ان کا ساتھ دے گا وہ انہی میں سے ہوگا، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ اس وقت بریک کی طرف چل رہے ہیں، واپس آئیں گے، جہاں مفتی صاحب کی بات کٹی ہے وہیں سے بات شروع کریں گے۔ چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز ایک بار پھر خوش آمدید۔ مفتی صاحب جہاں بات آپ کی رکی تھی وہیں سے بات ہم شروع کریں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں غازہ کے حوالے سے خواتین و حضرات۔ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا اور قرآن کریم کی کچھ آیات بھی یہاں تلاوت فرمائی تھیں۔ ایک آیت جو آپ نے تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء ان الذین یتولہم منکم فانہ منکم، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ ایک قرآن کریم نے ایک اصول بتا دیا۔ قرآن کریم دیگر جگہوں پہ بھی اصول بتاتا ہے، مثال کے طور پہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور فرمایا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وجہ وجود کائنات، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے انہیں دوست بنایا، اور یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی اتباع نہیں کریں گے۔ بات بالکل واضح کر دی قرآن کریم نے۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں قرآن کریم کیا سبق دے رہا ہے؟ دیکھیں، کچھ آیات تو آپ نے بتا دی،
سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیت میں بھی رب کریم فرماتے ہیں لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ اکبر۔ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف محبت کے دعوے کرنے لگو گے اور یہ تمہارے رسول اور تمہاری لائی ہوئی شریعت کا انکار کریں گے۔ لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، یہود کو اور مشرکوں کو تم اسلام اور ایمان کے خلاف عداوت میں، بغض میں، کینے میں، دشمنی میں انتہائی درجے پر، ڈیسینڈنگ پوائنٹ پر پاؤ گے۔ دوسری طرف رب کریم نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے جو تعلیم دی، جو ہدایات دی، جو انسٹرکشنز دی کہ مسلمان کا جسد واحد کا منظر پیش کرے گا، ایک جسم ایک جان بن کر ایک دوسرے کے کام آئے گا، صد حیف صد افسوس آج مسلمان ان تعلیمات کو فراموش کر چکا ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر بمبارمنٹ، وحشیانہ تشدد، ظلم و بربریت کی وہ داستانیں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اس کے باوجود مسلمانوں کی یہ جرمناک افسوسناک خاموشی، یہ ہم سب کے لیے دعوت فکر ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب، اللہ کا قہر ہم پر نہ آئے۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اعضاء میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں ممبر و محراب۔ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اس موقع پر ہم تمام مسلمانوں کو آگے بڑھ کر ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرنا ہے، مالی معاونت بھی کرنی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا موضوع یہ بہت بہترین موضوع ہے کہ جان، مال، وقت کے ساتھ ہم ساری ہمدردیاں اگر سمیٹ کر ان مسلمان، ان مظلوم اور ان بے کسوں، ناداروں، مفلسوں، ظلم کی چکی میں پسنے والے بچوں کے ساتھ اگر ہم آج اظہار یکجہتی نہیں کریں گے تو آنے والا وقت پکار پکار کر یہی کہے گا دے موج حوادث، ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر مفتی صاحب، اللہ اکبر، کیا آپ نے کتنے دکھ بھرے انداز میں یہ بات کہی ہے، اور اقبال کو بھی آپ نے چھیڑ دیا ہے، اقبال کے کئی شعر آپ نے سنائے۔ کچھ کاز میں لوں گا لیکن مجھے یہاں پر کیونکہ ایک دکھتی رگ ہے اقبال ہماری بھی، تو اقبال جب بیان ہوتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنا بھی حصہ اس میں ڈال دیں۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں، جو اشارہ آپ نے فرمایا، تو اقبال فرماتے ہیں مسلمانوں کی خاموشی اور فکری اور ذہنی غلامی کو دیکھتے ہوئے کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ یہ غلامانہ سوچ، ہم نیشن اسٹیٹ کا تصور، اس پہ بھی کچھ بات کریں گے آپ سے کہ اپنے اپنے جغرافیائی حدود میں ہمیں پابند کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے۔ اقبال ہی فرماتے ہیں کہ اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے۔ اقبال ہی فرماتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ کچھ کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نور بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی محترمہ۔ سر میں سوال کا یہ کر رہی ہوں کہ مسلمان بھائیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے ہمارا اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ جی جو ظلم ہو رہا ہے دین کیا فرماتا ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں مولانا فضل سبحان صاحب۔ اگلی کال بھی لے لیتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا پروگرام جو ہے بہت اچھا ہے اور الحمدللہ دینی معلومات جتنی مستند آپ کے پروگرام میں ملتی ہے اس پہ ہم آپ کے مشکور بھی ہیں۔ ہم سارے فیملی کے لوگ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں۔ دوسرا یہ فلسطین کے حوالے سے ہے کہ فلسطین میں مسلمانوں پہ مظالم ہو رہا ہے، بالکل جسے ہمارے سامنے ہے، مگر پاکستان کے اندر بھی فلسطین ٹائپ کی چناب نگر میں ایک ریاست جو قائم ہو چکی ہے، ہمیں اسرائیل کے بغل بچے اس کے اوپر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس وقت کیونکہ ہم غازہ زیر بحث لا رہے ہیں، اس کے تعلق سے امت کو کیا کام کرنا چاہیے، قرآن کریم کیا بتا رہا ہے،
ہمیں پاکستانی کی حیثیت سے اپنے ریاست میں، اس ریاست میں رہتے ہوئے ذمہ داری ہم پر کیا کیا ہم پر آتی ہیں، اور خاص طور پہ جو اس وقت پورے عالم اسلام کی عسکری قوت ہے، پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، ہمیں کون سے کام کرنے ہیں جس کا تقاضا ہم سے ہمارا دین کر رہا ہے. ہم دنیا کی چھٹی بڑی قوت ہیں، ہم پہ ذمہ داری کیا آتی ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر کچھ فریضے فرائض عائد کرتے ہیں؟ یہ بتائیں گے ہمیں مولانا فضل سبحان صاحب. اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیس صاحب السلام علیکم. جناب جنید صاحب فرمائیے. انیس صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ اتنا اچھا بہترین پروگرام کر رہے ہیں. اللہ قبول اور فرمائے. میں تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گا. پہلے تو تمام علماء کرام کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اچھا، دوسری بات میں ایسے یہ کرنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم چھٹی مسلمانوں میں بڑی طاقت ہے، مسلم امہ میں ہم تو پہلے ایٹمی طاقت ہم ہیں. جی جی ٹھیک ہے، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم جی. آپ دیکھیں ہم صرف دعا کرنے تک محدود ہیں کیا؟ صحیح. آپ یہ دیکھیے کہ مسلم امہ میں سب کی نگاہیں ہماری طرف ہی لگی ہوئی ہیں کہ سب سے بڑی طاقت ہی ہم ہے، ایٹمی طاقت. جی. تو ہم لوگ صرف دعا کرتے رہیں گے یا کچھ عملی اقدام بھی کریں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ نے جو بات فرمائی ہے نا، میں ایک مشورہ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک مشورہ چاہتا ہوں، ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. جی جی. ہم تمام جتنے بھی مسلم امہ ہے جی وہ سب جو ہے نا یہودی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں جی ان سب کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے تاکہ ان کا معاشی استحصال ہونا چاہیے. اور یہ جب ہی یہ گھٹنے ٹیکیں گے ہم لوگوں کے سامنے، اس سے پہلے جی بالکل. یہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی کہ ہمیں مجموعی طور پر منہج الامہ کچھ پالیسیز بنانی پڑیں گی، اس پہ عمل کرنا پڑے گا. اس میں ایک چھوٹی سی بات کہ یہودی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے. آگے بڑھیں گے، اس وقت بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. ہمیں کون سے کام کرنے ہوں گے؟ کل غزوہ بدر کی یاد تازہ ہوگی. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. مولانا یہ فرمائیے جو غزہ کے حوالے سے بات فرما رہے ہیں، اور آپ نے بنیادی بات بہت زبردست انداز میں آپ نے بیان فرمائی. اب ہمارا کردار یہ بتائیے کہ وہ تفویض کیجئے. قرآن کریم جو بتاتا ہے ہمیں وہ تو آپ نے فرما دیا. اب ایک کردار ہوتا ہے امہ کا، ایک کردار ہوتا ہے ریاست کا، ایک کردار ہوتا ہے فرد کا. فرد، ریاست اور امہ، ان کی ذمہ داریاں یہ لمحے موجود میں وقت کا تقاضا کیا ہے؟ ارشاد. دیکھیں، ظلم و بربریت کشمیر میں ہو یا فلسطین کے اندر مصائب و آلام کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، غزہ کے اندر مسلمان جس ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، اس موجودہ تناظر میں قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے جو ذمہ داری ہے اسے رب کریم نے یوں بتایا کہ صحابہ کی زندگی کو ہم سب کے لیے معیار بتلایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پر آ جاؤ گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی امتیازی خصوصیت رب کریم نے 26ویں پارے میں سورہ فتح کے آخری رکوع میں جو بتلائی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں کے خلاف وہ سخت ہوتے ہیں اور آپس میں رحم دل ہوتے ہیں. ہو حلقہ یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہاں پر مسلمان کفار کے خلاف رزم حق و باطل بنے گا، فولاد بنے گا، ان سے دوستیوں کو ختم کرے گا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے گا. ہر اسٹیج پر، ہر فورم پر، ہر مجلس کے اندر وہ ان کی مخالفت کرے گا اور دنیا کو یہ پیغام دے گا کہ ہم اس ظلم کے خلاف، اس تشدد اور بربریت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہے ہیں. ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، ایک ملک کا شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اس کے لیے اپنا بھرپور لائحہ عمل طے کریں. دنیا کو ہم بتلائیں کہ اگر وہ اپنی اس بربریت سے باز نہیں آتا تو مسلمان ممالک کو
ان کے خلاف میدان میں نکلنا ہے، میدان کارزار میں نکلنا ہے۔ اگر مسلمان کی ایک بیٹی کا دوپٹہ سر سے کھینچا جائے اور دوپٹہ سر سے چھینا جائے تو محمد بن قاسم حجاز سے دیبل تک آئے اور طارق بن زیاد اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا ڈالیں اور صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کو شکست فاش دینے کے لیے کفن سر پر باندھ کر میدان میں نکل آئے، تو آج ہمیں بھی اس کا بھرپور اظہار کرنا ہے۔ جہاد کا جو تصور اسلام نے دیا ہے، ان کافروں کے خلاف ہمیں اس کو اختیار کرنا ہے۔ ہم نے ہر لحاظ سے اس بات کو، اس میسج کو عام کرنا ہے کہ ہم کسی بھی حد تک ایک مسلمان کو ظلم کی چکی سے نکالنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ فقہا کا ایک متفقہ مسئلہ ہے کہ اگر مشرق کے اندر ایک مسلمان قید میں ہے اور اہل مشرق اس کو رہائی نہیں دلا سکتے تو مغرب کے مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ اس کی رہائی کے لیے وہ میدان میں اترے۔ اس کو میں یوں کہوں گا، بھور آنے کو ہے اے اہل کشتی نہ خدا چن لے، چٹانوں سے جو ٹکرائے وہ ساحل آشنا چن لے، زمانہ کہہ رہا ہے میں نئی کروٹ بدلتا ہوں، انوکھی منزلیں ہیں کچھ نرالے رہنما چن لے، اگر شمس و قمر کی روشنی پر کچھ اجارہ ہے کسی بے درد ماتے سے کوئی تارے ضیا چن لے، یقیناً اب عوامی عدل کی زنجیر جھٹکے گی، یہ بہتر ہے کہ مجرم خود ہی جرموں کی سزا چن لے۔ اب میں آپ کی خدمت بات عرض کرتا ہوں۔ آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی اور یہ فلسفیانہ گفتگو بہت اچھی ہے، اس پر ہمارا یقین ہے مکمل۔ آپ نے طارق بن زیاد کا ذکر کیا، آپ نے صلاح الدین ایوبی کا ذکر کیا، آپ نے محمد بن قاسم کا ذکر کیا، ایک عورت کی آواز پہ وہ چلے آئے۔ 1000 سال گزر چکے، زمینی حقائق تبدیل ہو چکے۔ آج کا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کرتا ہوں، وَإِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھو اسلحے میں۔ رزقی تحت رمحی، حدیث اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرا رزق میرے نیزے کی انی کے نیچے ہے۔ ہمیں مضبوط ہونا ہے، تو کیا ہم مضبوط ہیں؟ زمینی حقائق کیا بتا رہے ہیں؟ ہم سے غلطیاں کیا کیا ہو رہی ہیں کہ ہم غازہ کے مظلوموں کی آواز اور آہو بکا پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تقدیر کے قاضی کا یہ دعویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ زمینی حقائق کیا ہیں؟ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، یہ سب مولانا ماضی کی باتیں ہیں۔ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں کی زینت ہیں، یہ تو ماضی ہو گیا۔ آج میں کمزور بیٹھا ہوا ہوں، من حیث الامہ مجھے تھپڑ مارے جا رہے ہیں، میں کچھ کر نہیں پا رہا۔ طریقہ کار کیا ہے؟ آج ہم کون سا لائے عمل بنائیں قرآن و سنت کی روشنی میں، جس میں عہد کے تقاضے وہ بھی شامل ہوں؟ فرما دیجیے۔ دیکھیں، میں نے ایک بات تو ابتداً کہہ دی کہ سب سے پہلے تو ہم نے 2 چیزوں کو لینا ہے۔ ایک تو اپنے اس پرسیپشن کو ڈیولپ کرنا ہے کہ کفار کے خلاف سختی ہوگی۔ جب تک یہ اشداء علی الکفار کا منظر ہمارے ذہنوں میں اور قلوب میں اور معاشرے میں راسخ نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی ان کے خلاف میدان میں نہیں نکل سکتے۔ ایک دیکھیں، دوسری بات، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة۔ میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات واعدوا لهم ما استطعتم پہ ابھی ہم آئیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے اسلحے کو جمع کرنا تاکہ دشمنوں پر، کافروں پر تمہاری ہیبت ہو۔ یہ قرآن کریم فرما رہا ہے نا۔ اب جب سورہ فتح کی بات آپ فرما رہے ہیں، محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ آگے جو معاملات چل رہے ہیں، جو تقاضا ہے، جو قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، ہم صرف اتنی سی بات لے لیتے ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آگے بھی کچھ مطالبے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر مکمل گفتگو ہو۔ ارشاد۔ دیکھیں، میں اسی سلسلے کو آگے لے کے چل رہا تھا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آگے آپ نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی کہ صحابہ کی جو نشانی تورات اور انجیل میں تھی وہ یہ تھی کہ ان کے سجدوں کے نشان
ان کے چہروں پر اور پیشانیوں پر ظاہر ہوں گے. مفسرین نے لکھا ہے اس سے ظاہری نشان مراد نہیں ہے کہ ماتھے کے اوپر نشان لگ جائے. ان کے چہروں پر بشاشت ہوگی، ان کے چہروں پر نور ہوگا، ان کے چہروں پر ایک تازگی ہوگی. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ. صحابہ کرام کی اس صفت کو روایات میں یوں بتلایا کہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار. اگر وہ دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر جہاد کرتے تو رات کو مسلح کی پیٹھ پر سوار ہو کر آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کیا کرتے تھے. ہم اس کو بتائیں گے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ اعدوا یہ امر کا صیغہ ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم آیت کو شروع سے یوں پڑھے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالی نے مومنوں سے سودا کیا ہے جان اور مال کے بدلے میں جنت کا. پھر اس سودے کی تفصیل ایکسپلینیشن بھی رب بتلا رہے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ وہ سودا یہ ہے اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ یہ قتال کریں گے اللہ کے راستے میں، جام شہادت نوش کریں گے، کفار کو قتل کریں گے. یہ وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے. تورات اور انجیل میں، اور خود قتل ہوں گے، جام شہادت نوش کریں گے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ ادا نہ ہوا. اب اعدوا لهم ما استطعتم پر ہم آئے. سب سے پہلے تو یہ امر کا صیغہ ہے. ٹھیک، امر کا صیغہ ہے. میں چاہتا ہوں تفصیلی بات آپ فرمائیں اس پر. یہ بہت اہم آیت ہے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ. کیوں ہتھیار جمع کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے؟ اور آپ ہی کی بات پر آگے قرآن کریم کی ایک اور بات یاد آتی ہے. دیکھیے آیت سے آیت جڑی ہوئی ہوتی ہے، ذہن میں نئے نئے خیالات آتے ہیں. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو قتال پر اکساؤ. یہی ہے نا مولانا؟ ابھاریے، بالکل ابھاریے، اکسائی ہے نا. لیکن اب اس کے کچھ آداب ہیں. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. تم سے قتال کے لیے کہا جا رہا ہے، فرض ہے، لیکن تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں ناگوار گزرتا ہے. خواتین و حضرات، ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. تشریف فرما ہے محترم اکبر مالکی صاحب، قاری قرآن، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم عبدالقادر سعدی صاحب، محترم مولانا فضل سبحان صاحب، ممتاز عالم دین، اور مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، سب آپ سے واقف شاگرد خاص ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ. خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے غزہ کے حوالے سے. کیا کچھ ہو رہا ہے غزہ میں؟ ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ امت کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم ریاست کی حیثیت سے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک مسلمان پکارتا ہے مدد کے لیے، ایک مظلوم مسلمان پکارتا ہے مدد کے لیے، تو دین ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد کرتا ہے؟ قرآن کریم ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ اس پر مولانا فضل سبحان صاحب نے بہت ساری گفتگو فرمائی. اسی بات کو لے کر ہم آگے چلیں گے، لیکن پہلے میں آپ کی خدمت میں کوئز رکھنا چاہتا ہوں. روزانہ ہم سحر میں ایک سوال رکھتے ہیں کوئز کے حوالے سے، اور افطار میں قرآن اندازی ہوتی ہے ان کے مابین کے جو کوئز کا صحیح جواب بتاتے ہیں. سوال نوٹ فرما لیجئے کہ سبت والے دن کی بے حرمتی کرنے والوں کو اللہ نے کیا سزا دی؟ سبت والے دن کی بے حرمتی کرنے والوں کو اللہ نے کیا سزا دی؟ 3 آپشنز: بندر بنا دیا، گدھے بنا دیا، یا گھوڑے بنا دیا. صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981. ہمارا تیسرا فون نمبر ہے 0092213452709 اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے jr@duniatv.tv. اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر ہے 3031. کچھ کالز لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ پر بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی قوت میں اضافہ کرو، یعنی یہاں پر اسلحے کو بنیاد بنایا گیا ہے. جواز دلیل یہ کہ تاکہ دشمنوں پر تمہاری ہیبت طاری ہو. اور یہاں بھی اس آیت میں بھی انفاق کا ذکر ہے.
وہ بھی ہم پوچھیں گے کہ انفاق کا ذکر یہاں پر کن معنوں میں آیا ہے اپنے علماء سے. کچھ کالز. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ہیلو. جی سر فرمائیے فرمائیے. ہاں جی انور خان راول پنڈی سے بول رہا ہوں جی میں. سر انور خان آج صاحب آپ کا موضوع بہت اچھا ہے. تو ویسے بھی آپ کا پروگرام میں بہت شوق سے رمضان سے علاوہ بھی دیکھتا ہوں 7 سے 8 والا پروگرام. جی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور قبول فرمائے. سر کیا سوال؟ آج آپ نے جو موضوع چنا ہوا ہے بہت اچھا موضوع چنا ہوا ہے جی. یہ کتنی بدقسمتی ہے, ہم پوری دنیا میں 57 ملک ہیں مسلمانوں کے جی, تو ابھی نہیں سمجھ آ رہی اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے فلسطین پہ. کوئی ہمارے پاس اتنا اہم لیڈر نہیں ہے جو اس بات پہ کچھ, کوئی اہم لیڈر ایسا نہیں ہے ہمارا پوری 57 ملکوں میں, مسلمان ملکوں میں. پھر ایک سب سے بڑی بات ہے آج کل وہ انسانی تنظیم کی جو بڑی بڑی تنظیمیں وہ کہاں سوئی ہوئی ہیں. جی ہیومن رائٹس والے کہاں چلے گئے؟ سوئی ہوئی ہے. جی ہاں. یہ دیکھیں ایک معصوم بچوں پہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک. ہماری ماؤں اور بہنوں پہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک. ایز اے مسلمان ہے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان دی ہے اس نے واپس بھی دینی ہے. ٹھیک. تو ہم نے جانی ہے. اگر ہماری جان کسی مقصد کی خاطر چلی جائے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہے کہ کم سے کم پوری دنیا کی انسانی تنظیمیں جو ہیں, جو ہمارے یہ سول سوسائٹی والے ہیں اور پوری دنیا میں مسلمان کسی جگہ تو متحد ہوئے نا. یہ دیکھتے ہیں معصوم بچوں کا جب ہم دیکھتے ہیں آپ کے ٹی وی پہ اور مائیں بہنوں کو پیچھے فوجی بہت اچھی بات آپ نے فرمائی, بہت اچھی بات فرمائی. اور ایسا کام ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ کچھ بات ہو اور بات نکل کر سامنے آئے کہ اور لاہ عمل طے ہو, حکمت عملی طے ہو, عملی حکمت طے ہو, نشستند گفتند خوردند برخاستند نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے ہم سے, مطالبہ کیا ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ایک امتی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں ان معاملات میں؟ کیا صرف بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں یا ایک مذمتی قرارداد پاس کر لیں؟ OIC کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ سوچا گیا؟ کیا مسلمان کا خون اتنا سستا ہے؟ کچھ کالز دیتے ہیں مزید, اس کے بعد رکھیں گے بات آگے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انیق صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے سر. اور میں سب سے پہلے تو یہ کہ فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سخت مذمت کرتا ہوں اس کی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں OIC سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ OIC کر کیا رہی ہے سر. آج تک کے کوئی اہم فیصلے انہوں نے نہیں کرے. سب سے پہلے تو ہونا یہ چاہیے کہ تمام اسلامی ممالک اپنے اختلافات ختم کریں اور ایک جگہ پر جو بہت اچھی بات کی. اور اس کے علاوہ یہ کہ سر میں یہ چاہتا ہوں OIC ایک دن ایسا منتخب کرے آگے جہاں پوری تمام اسلامی دنیا کے لوگ ایک وقت ایک ہی دن میں ریلیاں اور جلوس نکال کے ان تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہم میں اتحاد ہے. اور OIC کو سر زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانا چاہیے, فعال بنانا چاہیے. اس کے ساتھ میں تمام اسلامی ممالک کے سربراہان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ وہ اپنے اندر کوآپریشن کو بڑھائیں, اکنامک سطح پر, سائنس ٹیکنالوجی کی سطح پر آپس میں زیادہ سے زیادہ مل کر کام کریں اور ہم غیر ممالک کے محروم منت نہ رہیں. سبحان اللہ. ہماری مسلمان ممالک کی جو دولت ہے سر, اگر ہم یہ سوچ و بچار کر کے آپس میں مل کے کام کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنی دشمن قوتیں, دشمن ممالک بہت اچھی بات ان کی جو ہے قدم اکھڑ جائیں گے. بہت اچھی بات آپ نے کی. اور اسلامی ممالک کی دولت یہ ہمارے لیے استعمال ہو, غریب مسلم ممالک کے لیے استعمال ہو, ہمارے قرضے دور ہو جائیں گے, ہم مضبوط ہو جائیں گے, ہمارا دفاع کامن ہو, ہماری کرنسی کامن ہو. نوبل پرائز ملتا ہے تو کیا مسلمان دنیا اپنا ایک نوبل پرائز سے مراد یہ ہے کہ ایسا کوئی بڑا انعام اور وہ نوبل کے نام پر ہے, سر نوبل کے نام پر, تو ہم اپنے کسی بڑے کے نام سے یہ پرائز منسوب نہیں کر سکتے؟ ہماری ٹریڈ کیوں ہوتی ہے US ڈالر میں؟ ہم جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے US ڈالر میں, یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ وایا نیو یارک ہوتی ہے, ہمیشہ وایا نیو یارک ہوگی اور وہاں پیسے کٹ جائیں گے. تو کیا ہماری کامن کرنسی نہیں ہو سکتی؟ اور اگر کامن کرنسی نہیں ہو رہی ہماری تو ضروری ہے کہ ہم US ڈالر ہی میں ٹریڈ کریں. ہم کیا یورو میں نہیں کر سکتے؟ کیا ہم برٹش پاؤنڈ میں نہیں کر سکتے؟ مثال کے طور پر آئیڈیل بات تو یہ کہ کرنسی ہماری ہونی چاہیے. اس پہ تفصیل سے بات کریں گے, لیکن ایک کال کم از کم شیخ صاحب میں اور لے لوں, آپ کی اجازت؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ سر اللہ کا بڑا کرم.
سر اول تو سب سے پہلے میرے تمام علماء کرام کو بالخصوص مولانا فضل سبحان کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور بالخصوص آپ کو شکریہ کہ آپ کا پروگرام بہت ہی بہترین جا رہا ہے. اور یہ آپ نے جس آبجیکشن پر سوال اٹھایا یہ بھی بڑا بہترین ہے. سر یہ غزہ کے معاملے میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے کوئی بھی ایسا حکمران نہیں جو اس کے اوپر آبجیکشن اٹھائے, اور یہ سارے علماء کرام بالخصوص ہم عوام الناس جو سوئی ہوئی ہے یہ صرف سنتی ہے اور دیکھتی ہے, اور کوئی حکمران ایسا نہیں ہے. یہ اس کا جواب اقبال دیتے ہیں جو میں نے بات کی تھی ابھی. جی سر, ہمارے صرف بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں چاہیے خدا کے دین کے لیے ہم تلوار تیر اور تلوار خنجر اٹھائے اور ان اسرائیل درندوں کو ہم قتل عام کر دے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو خود کہنا ہے کہ تم اٹھو میری راہ میں تمہارے ساتھ ہوں. چاہے بدر کے میدان میں دیکھا نہیں میرے اللہ نے جبرائیل کو اتارا اور ابراہ کے ہاتھیوں کے ساتھ کیا کیا. ہم ایک نہیں ہے, ہمارے ساتھ اللہ ہے, اللہ کی طاقت ہے, ہماری بازیوں میں کوئی ہمت نہیں. اور آپ کی بات بہت اچھی ہے, لیکن کچھ آداب ہوتے ہیں جہاد کے اور قتال کے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, تم پر قتال واجب کیا گیا ہے اور تمہیں ناگوار گزر رہا ہے. اس وقت بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے, جہاں بات کٹی ہے وہیں سے بات جوڑیں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات, جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. بہت ساری کالز آ رہی ہیں ہمارے پاس, اور آج موضوع بھی ہمارا شروع تو سوچا ہم نے یہ تھا کہ انفاق پہ ہم بات کریں گے, انفاق فی سبیل اللہ پر, کیونکہ زکوٰۃ کا موضوع کل مکمل ہوا. لیکن وہ غزہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم مسلمان کی حیثیت سے بھی بات نہ کریں تو انسانیت جن میں ہے انہیں معلوم ہے کہ ہمارا اور ان کا خون ایک ہی ہے, رنگ ایک ہی ہے خون کا. یہ بچوں کی لاشیں اٹھا کر باپ بچے کی لاش اٹھائے کھڑا ہوا ہے اور کوئی سوچنے والا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اور پوری عالمی برادری, ایک کالر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں کہاں ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں, اور بڑی طاقتیں وہ کیا کر رہی ہیں. جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی بلند ہوتی ہیں, وہ زیادہ ہوتی ہیں. کیا جو بڑے اس دنیا کو چلا رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں, یہ بھی ہم بات رکھیں گے. کیلیفورنیا سے ایک کال ہے, وہ لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم. جی میں ایک بہن بول رہی ہوں آپ کی یہاں پہ. میں بہت دکھی ہوں, میرا دل بہت دکھ رہا ہے. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی قوت ختم ہو گئی ہے. جی ہاں. ہماری یہ قوت ختم ہوئی ہے تو ہمارا اتحاد ختم ہو گیا, اور جب ہمارا اتحاد اور اتفاق ختم ہو گیا تو ہمارے اندر سے ڈسپلن چلا گیا. جو ہماری پہچان تھی بحیثیت امت, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹریننگ دی تھی, ہم اس سے بہت دور چلے گئے. اور بدقسمتی کہ اب ایک ایک کو چن کے ختم کیا جا رہا ہے. کیسے اپنے الفاظ بتاؤں میں آپ کو. ماہ رمضان میں تکلیف دی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس میں کسی کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا قصور ہے. ہم آج رو رہے ہیں, ہم آج چیخو پکار کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی نہیں اٹھ رہا ہے. اور 2 دن کے بعد ہم یہ سب چیزیں بلا کے پھر اسی دنیا داری میں شامل ہو جائیں گے. اصل میں ہم ایمان کی قوت سے بہت دور ہو چکے ہیں. ہمارا المیہ جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہم کون ہیں, ہمارا ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. بحیثیت مسلمان, بحیثیت انسان, میں اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرتی ہوں. اچھا, میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں 58 اسلامی ریاستوں کے, انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ انہیں میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر وہ اپنی حیثیت اپنی شناخت کو لا دیں گے کہ وہ مسلمان ہے, سب سے پہلے وہ انسان ہے, اس کے بعد ہم امتی ہیں. اگر ہم اپنی یہ شناخت کھو دیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا, سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. جس کانت دجال کے ہم انتظار میں وہ آ چکا ہے. یہ سارا ظلم و بربریت جو مسلمانوں پہ ہو رہی ہے یہ کیا ہے, اور اس کی مجھے جو بحیثیت مسلمان جو چیز سمجھ آتی ہے وہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. جی بالکل, اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ایک ہماری مسلمان بہن امریکہ میں کیلیفورنیا میں بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی ہے, اور ایک امتی کی حیثیت سے اس خاتون کو, اس مسلمان خاتون کو غزہ میں بہنے والے خون پر وہ افسوس کر رہی ہے. لیکن جن کو کانوں پر جوں رینگنی چاہیے تھی ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی. شیخ صاحب, میں یہی
سوالات، یہی باتیں غزہ کے حوالے سے اس وقت رویہ ہمارا کیا ہونا چاہیے. ہماری ایک شناخت امتی کی حیثیت سے ہے، ایک فرد، ایک ریاست میں ہم رہتے ہیں پاکستانی کی حیثیت سے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اور امت کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث بہت واضح ہے کہ مسلمان ایک جسم واحد کے مانند ہے. اگر اس کے ایک عضو میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. کم از کم یہ کہ اگر آج میں اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا تو مجھے سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ میں مسلمان ہوں بھی یا نہیں ہوں، اللہ اکبر، میں امتی ہوں بھی یا نہیں ہوں. ظلم کہیں ہو ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. آپ نے تو اسلام یا مسلمان سے نیچے آ کر انسانیت کی بات کی ہے. آج وہ انسانیت کے حقوق کے چیمپئن کہاں پر ہیں جن کو سوات میں ڈراماٹائز کی جانے والی ویڈیو کے کوڑے نظر آتے ہیں اور پھر میڈیا پر اچھال کر اسلام کو بدنام کرنا تو دکھائی دیتا ہے، جن کو ملالہ یوسفزئی جیسے ڈرامے رچانے تو یاد آتے ہیں اور اس کے بعد میڈیا کے اندر اسلام کے خلاف باتیں کرنا تو پسند آتا ہے. لیکن آج جب انسانی لاشوں کو اس طرح سڑکوں پر پھینکا جاتا، اور آپ نے جیسے کہا وہ تصویریں ہم نے دیکھی ہیں کہ ایک باپ ایک بچے کی لاش کو گود میں اٹھائے کھڑا ہوا ہے. اور انیس صاحب یہ آج کا معاملہ نہیں، 1982 میں چلے جائیے شتیرہ اور صابرہ کے کیمپس میں ایک رات میں 3000 بچوں کی شہادت کا معاملہ یہ اسرائیل کے لوگوں نے کیا تھا. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، آج یہ عالمی سرمایہ دار اور ساہوکار اور بدماش جو یہود کے پنجے کے اندر ہیں وہ پوری سپورٹ کر رہے ہیں اس کو. بات آ رہی کہ آج ہمارے حکمران کدھر ہیں؟ مصر میں مسلمان حکمران مسلمان امت کے اوپر جو ہے وہ فوجی ٹینک چڑھا دیتا ہو. پاکستان کے اندر ایئر اسٹرائکس ہوں. راہل گاندھی کہتا ہے کہ ہم نے بھارت کے اندر علیحدگی پسند تنظیموں پر کبھی ایئر اسٹرائکس نہیں کی اور ہمارے مسلمان حکمران اپنے قبائلی بھائیوں کے اوپر جو ہے وہ بم بھی برساتے اور ایئر اسٹرائکس بھی کرتے ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ان سے کوئی توقع رکھی جائے گی؟ اور وہ نظام خلافت جب امت ایک خلافت کے تحت جمع تھی اس کی ریوائیول کی بات ہونی چاہیے. بات کریں گے انشاءاللہ. یہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی. یہ تمام گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. حل کیا ہے؟ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیے اس پر میں بات کروں گا آپ سے. حل آپ دونوں حضرات بتائیں گے ہمیں کہ ایک فرد کی حیثیت سے میرا کام کیا ہو سکتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. میں امتی ہوں، مجھے دین سے محبت ہے، تمام پاکستانیوں کو دین سے محبت ہے. ایک بات. پھر امت من حیث الامہ ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ حکمران. میں نے ایک شعر پڑھا تھا کیونکہ اقبال کا بہت ذکر کیا مولانا نے، تو بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھیں بینا. کیا ہمارے حکمران فکری غلامی سے آزاد ہوں گے یا اپنے مفادات انہیں عزیز ہیں؟ خواتین و حضرات اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ملک کے جید علماء تشریف فرما ہے. آج ہمارا موضوع تھا تو انفاق فی سبیل اللہ، لیکن ہم نے چاہا کہ اب غزہ کے حوالے سے بات کریں اور گفتگو ہو رہی ہے کرنے کے کام کیا ہیں. صرف ہم بیٹھ کر باتیں نہ کر لیں بلکہ سجیسٹ کریں اور مشورے دیں، اور یہاں پر وہ ایسے مشورے جائیں بڑوں کی جانب کہ بڑے اس پر عمل کریں. ایک فرد کی حیثیت سے، ایک ریاست کی حیثیت سے اور ایک امت کی حیثیت سے ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، تاکہ غزہ کے جو مسلمان ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان کے غم میں ہم شریک ہوں اور صرف زبانی کلامی شریک نہ ہوں، بلکہ ہم بتائیں ہمیں کہ ہم ہر قدم پر، ہر لمحہ، ہر لہجہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیونکہ ہمارے اور آپ میں جو قدر مشترک ہے وہ سب سے بڑی قدر کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو خواتین و حضرات آج کا جو کوئی اس کا سوال ہے وہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ سبت والے دن کی بے حرمتی کرنے والوں کو اللہ نے کیا سزا دی؟ سبت والے دن کی بے حرمتی کرنے والوں کو اللہ نے کیا سزا دی؟ 3 آپشنز: بندر بنا دیا، گدھے بنا دیا یا گھوڑے بنا دیا. صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز نوٹ فرما لیجئے، اسکرین پر آ رہے ہیں. 009221343 00980 اور 981. ہمارا دوسرا نمبر ہے 0092213452709. ہمارا ای میل ایڈریس jr@duniatv.tv. SMS کا نمبر 3031. مولانا حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے حل بتائیے. قرآن کریم کی جو آیت ہم نے اس سے پہلے تلاوت کی، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، یہی ایک بہترین حل ہے کہ ہم صرف زبانی کلامی جمع خرچ کے بجائے
عملی اقدام کریں. قرآن کریم نے جو انیشیل اسٹیج پر ہمیں انسٹرکشنز اور ہدایات دی کہ ہم کفار کے خلاف تیاری کرے، اپنی قوت کو جمع کرے. مفسرین نے لکھا ہے یہاں پر کسی اسپیسیفک ویپن اور اسلحے کا نام نہیں لیا، قوہ کا لفظ ذکر کیا. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہر دور میں موجودہ زمانے کے مطابق کفار کو ہیبت زدہ کرنے کے لیے، ان کے مقابل سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کے لیے، ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے جو ٹیکنالوجی درکار ہوگی تم اس میں کمانڈ اور کنٹرول حاصل کرو. اور اس دور میں گھوڑوں کے ذریعے سے اگر اللہ کے دشمنوں کے دلوں پر دھاک کو بٹھایا گیا تو رب کریم نے جہاد کی اہمیت کو اس طرح بیان کیا کہ وہ گھوڑا جو مجاہد کے لیے سواری بن کر میدان جہاد میں آتا ہے تو رب نے ان گھوڑوں کی، ان کے ٹاپوں کی، ان کے ٹاپوں سے اڑنے والی چنگاریوں کی صبح سویرے حملہ کرنے کی قسمیں قرآن میں کہا کر بتلا دیا ہے کہ اس گھوڑے کا ذکر بھی میں قرآن میں کر رہا ہوں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. تو جو انسان جہاد جیسے فریضے کو تھام لے گا تو اس کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہوگا. آپ نے ایک آیت یہ بھی تلاوت کی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. جس طرح میرا نبی آمنہ کا لال عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات نماز کی دعوت دیتے ہوئے نظر آیا، زکوٰۃ کی ترغیب دیتے ہوئے نظر آیا، انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہوئے نظر آیا، اسی طرح قتال پر ابھارتے ہوئے نظر آیا، فقاتلوا ائمۃ الکفر پر عمل کرتے ہوئے نظر آیا. اور کچھ لوگوں نے یہ یہی بات رہے گی جاری. اور یہ جو فقاتلوا ائمۃ الکفر سورہ توبہ کی جو آیت تلاوت فرمائی آپ نے، لیکن میں نے بار بار ایک بات عرض کی ہے کہ یہ کفر کے اماموں کو قتل کرو، لیکن اس کے لیے جو آداب طریقہ بتایا جا رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، اس کے بعد گفتگو کا آغاز وہیں سے ہوگا جہاں کٹ رہا ہے. ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن. مفتی صاحب جہاں بات کٹی تھی آپ کی وہیں سے بات ہم جوڑتے ہیں. موجودہ دور میں مسلمانوں کے لیے لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے. قرآن کریم کی ایک آیت میں رب کریم بتلا رہے ہیں، اور موجودہ دور میں اس پرسپشن کو بہت زیادہ ڈیولپ اور ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کافروں سے اور ان ظالموں سے خدا خود ہی نمٹے. تو رب کریم نے اس غلط فہمی کو، غلط العوام کو اس آیت میں یوں دور کیا کہ تم ان سے لڑو. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. یغزہم، ان کو رسوا کرے گا. ینصرکم علیہم، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا. یشفی صدور قوم مومنین، اور ان ظالموں سے جب انتقام لیا جائے گا تو مسلمانوں کے دلوں کو تسلی ملے گی، سکون ملے گا. رب کریم نے ایک انسان کے اندر اس کے خمیر میں اگر غصے کے جذبات کو رکھا ہے اور وہ غصہ کہیں پر استعمال نہ ہو تو پھر نتیجتاً وہ مسلمان کے خلاف استعمال کرتا ہے. اس کو اللہ تعالی نے میدان جہاد میں اتارنے کا حکم دیا. یذہب غیظ قلوبہم، اور اس جہاد اور قتال کے بعد اللہ توبہ قبول فرمائیں گے. مسلمانوں نے صرف مذاکرات کی حد تک، پلے کارڈز، بینر اٹھانے کی حد تک، صرف میڈیا پر بیانات کی حد تک، ہر اسٹیج اور ہر فورم پر صرف آواز اٹھانے کی حد تک، صرف بائیکاٹ کی حد تک ہم نے اپنی ذمہ داری کو اسی کو محسوس کیا ہے. حالانکہ اس سے جو اگلا قدم ہے، جو جہاد کا قدم ہے، جو مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہوں، ان کے لیے رب کریم نے حکم دیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ ان پر ظلم ہو چکا ہے. مساجد اور مدارس کے تقدس کو پامال کیا جا چکا، قرآن کریم کو نعوذ باللہ آگ میں جلایا جا چکا، سیٹینک ورسز نامی کتاب لکھ کر
قرآن کریم کے احکامات کی دھجیاں بکھیری گئی، مسلمان ماؤں بہنوں کی عصمتوں کو تار تار کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کارٹون امیز خاکے شائع کیے گئے، اور اب مسلمانوں کے اوپر بمبارمنٹ ہوتی رہی اور خون کی آگ کی ہولی کھیلی جاتی رہی، مسلمان اس بات پر خاموش ہیں۔ حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کا اگر ہم بنظر غیر ایک جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں وہ صحابہ میدان جہاد میں وہ سینہ تھان کر اترا کر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی نے یوں کہہ دیا کہ یہ تکبر کی اترانے کی چال رب کو پسند نہیں، لا تمشی فی الارض مرحا میں منع کیا گیا۔ میرے سرکار فرمانے لگے کہ یہ میدان جہاد میں ابو دجانہ کا چلنا رب کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر زیاد ابن سکن جب زخمی ہو کر نبی کے قدموں میں لایا جاتا ہے اور نبی پوچھتے ہیں تیری چاہت، تیرا مطلوب، تیرا مقصود، تیری منشا، تیری آرزو، تیری حسرت، تیری وشز، تیرا ایم آف لائف، تیرا ٹارگٹ، تیرا اوپینین، تیرا چارٹر آف ڈیمانڈ، تیرا سلوگن، تیرا نعرہ کیا ہے؟ تو وہ بزبان حال یوں کہنے لگا کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے فلسطین کے اندر اس وقت ان مظالم کے خلاف جو جہاد کرنے والے مجاہدین ہیں، سی سپلائی ہوئی دیوار بننے والے مجاہدین ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی دعائیں کریں اور مائیں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرے کہ جب ایک صحابیہ کو پتا چلا کہ تیرا بیٹا راہ خدا میں ناموس رسالت کے لیے جان کی بازی لگا چکا ہے تو اس کی زبان سے جو جملہ نکلا یوں نکلا لہذا الیوم ارضعتہ، یہ دن دیکھنے کے لیے تو میں نے اسے دودھ پلایا۔ اور اسی صحابیہ نے یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ وہ دوسرا واقعہ جی، لیکن ایسی صحابیات، یہ جذبے، یہ مقامات، لیکن جیسے آپ نے درمیان میں ایک بات اٹھائی، میں اسی بات کو لے کے چلتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں 13 برس تک کوئی ریاست نہیں بنی تو کوئی قتال کی آیت نازل نہیں ہو رہی۔ جو آپ نے ابھی آیت تلاوت فرمائی ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ جب ہجرت ہو رہی ہے، ریاست بن رہی ہے اور وہاں قتال کی اجازت دی جا رہی ہے، جنہوں نے تم پر ظلم کیا ان سے قتال کرو۔ ایک ریاست بنی، آج 58 ریاستیں ہیں، قتال کی اجازت۔ جی، یہ ہے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات۔ ہم سر جھکا کے بیٹھے رہیں گے؟ آئیے ہمیں مارتے رہیں آپ۔ جی، آپ ڈرون بھی برسائیے، ڈیزی کٹرز بھی برسائیے، آپ کارپیٹ بامبنگ بھی ہم پر کیجئے، 15 لاکھ شہید کر دیجئے افغانستان میں، 10 لاکھ شہید کر دیجئے عراق کے اندر، اور 50,000 سے زیادہ شہید کر دیجئے پاکستان کے علاقوں کے اندر، ہم آخر جھکتے ہی رہیں گے۔ بہرحال میں چاہوں گا جس آیت کی طرف اشارہ ہوا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کی ایک کامل تفسیر ہمیں نظر آتی ہے۔ 14 مئی 1998 بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے، 15 مئی کی صبح کو واجپئی کہتے ہیں پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ 28 مئی 1998 پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، 29 مئی کو صبح واجپئی کہتے ہیں وی آر ریڈی فار دا ٹیبل ٹاکس۔ یہ ہتھیار اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اگر دیے، یہ ایٹمی طاقت اگر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بنایا تو انیس صاحب اس کو شوکیس میں سجانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ ہمارے سائنسدان بتا چکے ہیں وی کین ہٹ تل ابیب ایز ویل، اللہ نے صلاحیت ہمیں دی ہے۔ سوال یہ کہ یہ صلاحیت کیا شوکیس میں رکھنے کے لیے؟ اس قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کر یہ صلاحیت اس امت کے لیے حاصل کی ہے جو آج ہماری فوج کے پاس، ہمارے حکمرانوں کے پاس امانت ہے۔ دیکھیے عام آدمی، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا دیں، ایک جملہ کہیں نکل نہیں جائے۔ بالکل بالکل، جب پاکستان کے پاس یہ ایٹم بم 28 مئی 98 کا آپ نے اشارہ دیا نا، یہ جی تو صرف پاکستان میں نہیں پورے عالم اسلام میں خوشیاں منائی گئی، اس لیے کہ عالم اسلام کا قلعہ اس ملک کو سمجھا جاتا ہے اور عالم اسلام کے وسائل اس پر لگے۔ انیس صاحب آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں اور ہم سے زیادہ جاننے والے اس قوم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری امت نے خوشی کیوں منائی تھی کہ اس پاکستان کو لیڈنگ رول ادا کرنا تھا۔ مجھے اچھی طرح بابا قوم کے الفاظ یاد ہیں، کوٹ کیے جا چکے ہیں۔ جب اسرائیل نے گڑبڑ کی تھی فلسطین میں اس دور کے اندر تو بابا قوم نے کہا تھا اگر فلسطینیوں پر ظلم ہوا تو ہم یہاں سے اس کا جواب دیں گے۔ آج ہمارے حکمران، آپ 58 مسلم ممالک کی بات کرتے، سوال یہ ہے کہ مصر میں مسلمانوں پر ظلم کس نے کیا؟ آپ پاکستان میں دیکھیں مسلمانوں پر ظلم کون کر رہا ہے؟
پہلا تو مسئلہ یہ آیا کہ ایک عام آدمی کیا کرے، وہ ہماری بہن کی طرح آنسو بھی بہے، نو ڈاؤٹ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے درد کو محسوس کرے، ہم قدر کریں گے، وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، ہم اس کی بھی قدر کریں گے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ نظام خلافت جس کی طرف میں نے بریک سے پہلے اشارہ کیا اور نظام خلافت سے مراد یہ ہے کہ امت کا تصور، قائدانہ صلاحیت کیوں نہیں مل رہی ہمیں، مفقود کیوں ہو گئی ہے، اور پوری امت کا لیڈر کیوں نہیں مل پا رہا ہمیں، اس پر بات کریں گے بریک سے واپس آنے کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب، قاری قرآن، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حافظ عبدالقادر سعدی صاحب، مولانا محمد فضل سبحان صاحب، عالم دین ہیں، سب آپ سے واقف ہیں، ہمارے ملک کا بہت ممتاز اور منفرد نام، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، سب آپ کو جانتے ہیں، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں شیخ صاحب سے۔ خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے غزہ کے حوالے سے، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ظلم، بربریت، جارحیت جو ہو رہی ہے، اس کا جواب کیسے دیا جائے یا اس کا خاتمہ کیسے ہو، اور مسلمانوں کی جانوں کو اور ان کے مال کو تلف ہونے سے کیسے بچایا جائے، دین ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، یہ کچھ سوالات ہم نے اٹھائے تھے، جوابات دے رہے ہیں اور بات آگے بڑھ رہی ہے، آپ کی کالز آ رہی ہیں، اور ایک یکجہتی کا، محبت کا، انسانیت کا، انسان دوستی کا مظاہرہ ہو رہا ہے آپ کی کالز کے ذریعے بھی۔ انما المومنون اخوہ، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، کیا ہم اس آیت کی تفسیر اور اس کے معنی تک پہنچے ہیں یا نہیں، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے محترم شیخ صاحب کے سامنے، اور یہ بھی سوال رکھیں گے کہ نیشن اسٹیٹ کا تصور آنے کے بعد ہمیں باؤنڈریز میں محدود کر دیا گیا۔ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، یہ فرما رہے ہیں اقبال، اس پہ بات کریں گے ہم کہ اسلام ہمارا دیس کیسے بنتا ہے۔ اقبال فرما رہے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ جو مذہب کا کفن کہ کیسے بنتا ہے، ریاست کو لپیٹتا کیسے ہے، اور پھر نعرے آتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان، اس قسم کے نعرے سامنے آتے ہیں، سب سے پہلے انڈونیشیا، سب سے پہلے ایران، سب سے پہلے سعودیہ، اس طرح کے نعرے جب ایمرج کرنے لگیں تو تصور امت کہاں گیا، پھر غزہ کیسے یاد آئے گا، سب سے پہلے پاکستان۔ خواتین حضرات، آگے بات لے کے چلیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی اس کا سوال ریپیٹ کروں آپ کی خدمت میں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ سبت والے دن کی بے حرمتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی؟ سبت والے دن کی بے حرمتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی؟ 3 آپشنز، بندر بنا دیا، یا گدھے بنا دیا، یا گھوڑے بنا دیا۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے اس تعلق سے؟ جواب دیجئے۔ درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981۔ تیسرا فون نمبر 009221345270009۔ اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں اپنا درست آپشن تو روانہ فرمائیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے jr@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں گزارش کروں گا حافظ عبدالقادر سعدی صاحب سے۔ جناب والا، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، وہ بکر و عمر
عثمان و علی ہوں گے، ابوبکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب احد و بدر والے آقا پہ ہوئے قربان، جب احد و بدر والے آقا پہ ہوئے قربان، آقا پہ ہوئے قربان، خوش خبری پھر ان کو جنت کی ملی ہوگی، خوش خبری پھر ان کو جنت کی ملی ہوگی، آقا ہے قمر لیکن اصحاب ستارے ہیں، اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کے ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین حضرات، زندگی کا صرف ایک موقع کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اوپر بیٹھے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ادا فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی کہ حسان تم اوپر بیٹھو۔ اللہ اکبر! یہ ہوتے ہیں ثناخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا کیا مقام، کیا مرتبہ۔ شیخ صاحب موضوع سے جوڑتے ہیں بات کو دوبارہ، جو گفتگو فرمائی تھی مفتی صاحب نے اسی کو میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ آج جو زمینی حقائق ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں، یہ ہم پر لازم ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ریاست نہیں ہے، آج 58 ریاستیں ہیں۔ ریاستی نظام میں رہتے ہوئے UNO موجود ہے، ہمیں کچھ ڈسپلنس کی پابندی بھی کرنی ہوتی ہے کیونکہ اب ہم گلوبل ولیج میں ہیں۔ گلوبل ولیج میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے ریاست میں رہتے ہوئے، اپنے ان مسلم بھائیوں کی حفاظت کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ امت کا تصور بھی بحال رہے اور ریاستی قوانین وہ بھی پامال نہ ہو؟ بڑا بکس ہو گیا مسئلہ یہ۔ ہم بیٹھے ہیں پاکستان میں، یہ ایک مسلمانوں کا ملک ہے، معذرت کے ساتھ اس کا نام ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ نام بڑا اچھا ہے لیکن کام وہ ہے جو اسلام کے خلاف بھی بہت سارے یہاں پر ہو رہے ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹی۔
میں نے عرض کیا کہ اگر آج ہماری کوئی بہن امریکہ میں آنسو بہا رہی ہے ہم اس کی بھی قدر کریں گے. آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں ہمیں اس کی بھی قدر کرنی چاہیے. کہیں اور مسلمانوں کی حمایت میں بات ہو رہی ہے ہمیں اس کی بھی قدر کرنی چاہیے. ہم دل سے اس بات کی قدر کریں گے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے انیق صاحب کہ مجھے اور آپ کو یہاں سے کہیں جانے کے لیے پاسپورٹ کی پابندیاں، امیگریشن کی پابندیاں برقرار ہے ہمارے اوپر اور اس کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ایک ریاست پاکستان کی موجود ہے جو کہ اسلام کے قلعے کے طور پر ہم نے حاصل کی تھی اور ہماری فوج کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ تربیت یافتہ پروفیشنل فوج ہے، اس قوم نے اپنے پیٹ کو کاٹ کر کے وہ ٹیکسز پے کیے ہیں جس سے یہ فوج تیار ہوئی ہے. آپ اور میں اس حکومت کو، ہمارے حکمرانوں کو اور ہماری فوج کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے. عام مسلمان پاکستان سے اٹھ کر جا کر وہاں پر وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک ریاست کی طاقت اور ایک فوج یہاں سے اٹھ کر وہ کام کر سکتی ہے. اس سے اوپر آ جائیے، میں بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا نظام خلافت کی بات. 1924 میں رہی صحیح خلافت ختم ہوئی، حالانکہ وہ ختم ہو رہی تھی. اس وقت آخری خلیفہ کا دور تھا. برطانیہ میں اسٹیج شوز شروع ہونے والے تھے جہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ازواج مطہرات کی شان میں معاذ اللہ گستاخیوں کا پروگرام بن چکا تھا. ٹکٹ فروخت ہو چکے تھے. وقت کے خلیفہ نے سفیر کو بلوایا، کہا کہ روکو اس کو. اس سے کہا سر ٹکٹس فروخت ہو چکے ہیں. اس سے کہا ایک منٹ. اور وہ زرہ پہن کر آتا ہے اور تلوار نکال کر لے کر آتا ہے گویا کے، اور وہ کہتا ہے پھر یہ تلوار فیصلہ کرے گی. ٹکٹ فروخت ہو چکے تھے. سفیر کو سمجھ آ گئی، اس نے گورنمنٹ کو کہا کہ یہ لوگ سر پھرے لوگ ہیں، اگر خلیفہ نے قتال کا حکم یہاں سے جاری کر دیا تو ہماری خیر نہیں. حالانکہ وہ برطانوی سازش اور وہ غیروں کی سازش سے خلافت ختم ہونے والی تھی، مگر ان کو اتنا پتا تھا کہ وہ امت متحد تھی خلافت کے بینر تلے. اگر یہ لوگ کھڑے ہو گئے تو ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی. اب وہ خلافت کا نظام تو ہو گیا ختم. اب آج گراؤنڈ ریئلٹی کے 57-58 لکیریں ہم نے کھینچ رکھی ہیں. ہم جس لکیر پر بیٹھے ہیں پہلے تو یہاں پر اتحاد کی ضرورت ہے اور یہاں کی حکومت، یہاں کی فوج کو ہم کہیں کہ وہ کھڑی ہو کر بات کرے. پھر ان حکمرانوں کو مجبور کریں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر UN کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ تو کنیز ہے امریکہ کی، کنیز ہے امریکہ کی. ہم اپنی کیوں نہیں بناتے؟ اپنے مسلمان ملکوں کی اجتماعیت کیوں نہیں بناتے؟ ہر چوتھا انسان زمین پر مسلمان ہے. تیل کی دولت ہمارے پاس موجود ہے، ایٹمی قوت ہمارے پاس جو ہے موجود ہے. اس سطح پر ہمیں یعنی عام مسلمان کو، میں اور آپ، ہم آمادہ کریں اپنی حکومتوں کو. یہ پاسداری ہوگی. میں خود جا کے کچھ نہیں کر سکتا. بخدا میں نعرے لگا لوں گا، میں پلے کارڈز لے کر کھڑا ہو جاؤں گا، میں اور آپ گفتگو کر لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم نے فیفا کا فائنل دیکھ لیا، اس کے بعد ہمیں غزہ یاد آیا، ہم نے 2-4 باتیں کر لی، اس کے بعد کیا ہم سو جائیں گے؟ کوئی اور ٹورنامنٹ شروع ہو جائے گا اور پھر معاملہ ختم ہو جائے گا؟ قطعا نہیں. اللہ کے بندو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ابھی ایمان کے اگر جذبات جاگے ہیں تو ہم کھڑے ہوں، اللہ سے دعا بھی کریں، اپنے ملکوں کو مضبوط کر کے اپنی حکومتوں کا آمادہ کریں. اور اس میں پاکستان کا بہت بڑا لیڈنگ رول ہے، بہت بڑا لیڈنگ رول ہے ہمارے حکمرانوں کو. میں تو دعا کرتا ہوں کوئی خدا واسطے کا بیر نہیں، اللہ ان سے کام لے لے. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں تو اللہ کا دین چاہیے. ان کو 30ویں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت دی ہے. خدا کرے کہ ان کی بات سمجھ میں آ جائے. ہماری فوج جو کبھی ہم نے امریکیوں کا ساتھ دیا، اپنے مسلمان بھائیوں کو کفارہ دینا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا کہ اب اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں. یہ ہو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. اور کلم بدر پہ بات بھی کر لیں گے انشاءاللہ کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی ہر اسلامی ریاست، مسلم ریاست کے عوام کچھ ایسے پریشر گروپس بنائیں کہ وہ پریشر گروپس اپنی آواز کو بلند کریں اور اپنے موجودہ حکمرانوں کو اس بات پر مائل کریں اور انہیں قائل کریں کہ وہ آئیں اور یہ جو عالمی سطح پر اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے اس کو اجاگر کریں. UNO میں بات لے کے جائیں. OIC وہ تو ایک ڈورمنٹ کنڈیشن میں ہے نا، وہ سو رہی ہے. اگر OIC کام نہیں کر رہی تو OIC کو ختم کر کے ایک نیا ادارہ معرض وجود میں لانا چاہیے. یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسلامی ریاستوں کی ایک UNO جس انداز سے قائم ہے، مسلم ریاستوں کی UNO کیوں نہیں بن جاتی؟ اسلامی نیشنز آرگنائزیشن. جی خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ایک بریک کی جانب. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز تشریف فرما ہیں مفتی فضل سبحان صاحب، مولانا شجاع الدین صاحب، حافظ عبد القادر سعدی صاحب اور قاری قرآن محترم مولانا محمد اکبر مالکی صاحب. پروگرام کے اب یہ آخری حصہ
ہم اس پر داخل ہو گئے اس میں اور باتیں کریں گے مزید آج کے موضوع کے حوالے سے. موضوع تو ہمارا انفاق تھا، ہم چاہتے تھے کہ انفاق پہ بات کی جائے لیکن موضوع تبدیل ہو گیا. انشاءاللہ کل تو غزوہ بدر کے حوالے سے بات کریں گے ہم صبح اور شام دونوں مرتبہ، اور پرسوں انشاءاللہ تعالی ہم انفاق کو رکھیں گے. زکوٰۃ کے بعد انفاق کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے اور قرآن کریم انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے کیا فرماتا ہے. پہلے مفتی صاحب آپ کی وہ بات جو کٹ گئی تھی میں چاہتا ہوں وہ بات مکمل کریں، اور پھر خواتین و حضرات کچھ سوالات آئے تھے ہمارے پاس افطار ٹرانسمیشنز میں جن کے جوابات ابھی تک نہیں دیے جا سکے. میں وہ سوالات بھی رکھوں گا اپنے علماء کی خدمت میں. مفتی صاحب پہلے بات آپ کی مکمل ہو جائے کہ اب جو کرنے کے کام ہیں، ٹو ڈوز جسے ہم کہتے ہیں، بڑے بڑے کام کیسے کرنے چاہیے ہمیں تاکہ مسلمانوں کو غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے میں آسانی ہو. ارشاد. ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے جی، کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں اور اپنے مشن کو بہت جامع اور مختصر انداز سے یوں پیش کرتے ہیں: لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہمارا مقصد بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر لانا. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور جتنے بھی باطل نظام ہے ان کا ظلم و جبر استبداد ہے، اس سے نکال کر اسلام کا عدل والا نظام دینا. ومن ضیق الدنیا الى سعت الدنیا والآخرہ، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی فراوانیوں والا نظام دینا. قرآن کریم کی آیت سے اس کو مؤید کرتا چلوں: ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین، کہ ہر نبی نے مخلوق خدا کو مخلوق سے نہیں جوڑا، خالق سے جوڑا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس عمل کو شاعر نے اپنے تصوراتی تخیلاتی نقشے میں یوں بیان کیا: تھے ایک ہمیں تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی آذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان جچتی نہ تھی آنکھوں میں جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کے. نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. اس موقع پر سب سے پہلے تو ہم آپس کے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اسلام اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، کنتم خیر امت ولتکن منکم امت ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، اس تصور کو جب ہم اپنے اندر اجاگر کریں گے ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں گے. میں مثالاً اس کو یوں عرض کرتا چلوں، شیخ صاحب نے بہت اچھی بات کی، ہم تھوڑی سی گفتگو کر کے بھول جائیں گے، کھا پی کے سو جائیں گے، خواب غفلت کے مزے لیں گے. ایک شخص اگر حساب کتاب میں مصروف ہو، اسے آ کر یہ اطلاع ملے کہ روڈ پر کسی گاڑی نے ایک بچے کو کچل کر رکھ دیا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آتا ہے، اس کا قلم رک جاتا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز معطل ہو جاتی ہے، وہ افسوس کا اظہار کرتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آفٹر فیو منٹس وہ دوبارہ اپنی روٹین پر آ جاتا ہے. لیکن اب جب دوسری اطلاع یہ آتی ہے کہ وہ روڈ پر کچلا جانے والا بچہ کسی اور کا نہیں تیرا لخت جگر تھا، اب اس کی فیلنگز، اس کی کیفیات میں تبدیلی آتی ہے. اب یہ کاغذ قلم کو پھینک کر دیوانوں کی طرح، پروانوں کی طرح، مجنون کی طرح چیختے چلاتے ہوئے نکلتا ہے: ہائے میرا لخت جگر، ہائے میرا لاڈلا مجھ سے بچھڑ گیا. یہی جذبہ، یہی درد، یہی غم،
یہ فکر کڑن آج فلسطین کے ان مظلوم بچوں کے لیے، ان بیواؤں کے لیے، اس ظلم کی چکی میں پسنے والے پھولوں کی طرح جو بن کھلے مرجا چکے ہیں. باپ لاشیں اٹھاتا ہے اور ماں لاش اٹھاتی ہے اور بچوں کے سامنے ماں باپ کے جنازے وہ دنیا سے جا رہے ہیں. ہم اس منظر کو بھولے نہیں، ہم اس منظر کو اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے معاشرے میں اور ہر مسلمان تک اس میسج کو پہنچائیں گے کہ آج خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اس میسج کو ہم نے عام کرنا ہے، دنیا کو بتلانا ہے کہ وہ فلسطین کے مسلمان آج وہ ہمارے بھائی ہیں، آج ہماری وہ بہنیں ہیں، آج ان پر کڑا وقت ہے، آج ان پر آزمائش ہے. یہ وقت کل ہم پر بھی آ سکتا ہے. میں نے پہلے بھی ایک شعر کہا تھا، اگر ہم نے اس درد کو اپنا درد نہ سمجھا تو آنے والا وقت پکار پکار کر یہی کہے گا، دے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. ٹھیک، ہاں، بیٹھ کے صرف باتیں نہیں کرنی ہیں، خاص طور پر ہمارے بڑوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، عالم اسلام کے وہ لیڈرز جن کے پاس قوت نافذہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فائز کیا ہے اور ان کا حساب کتاب ہوگا، تو انہیں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا ہے. شیخ صاحب، کرنے کے کام میں چاہتا ہوں کہ اس پر ذرا توجہ آپ دلائیں ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حجرات کی آیت نمبر آپ نے 10 کوٹ کی تھی، انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جی، فوری طور پر تو یہ ہے کہ مسلم امہ کے ایک ملک کے اندر مسلمان اتحاد کا مظاہرہ کرے، کیونکہ یہ آواز بلند کرنا بھی بہرحال ضروری ہے تاکہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کو یہ احساس ہو کہ کوئی ہمارے درد کو محسوس کرنے والا ہے. ایک ان کے درد کو محسوس بھی کرنا اور ایک دشمنوں کو اور کفار کو اور باطل قوتوں کو یہ احساس دلانا کہ ہم متحد ہیں. یہ تو ہوا پہلا کرنے کا کام. دوسری بات دیکھیے انیس صاحب، مجھے یہاں پھوڑا نکلا ہے، میں نے مرہم لگا دیا. مجھے فلسطین میں پھوڑا نکلا ہے، میں وہاں مرہم لگانے بیٹھوں گا، پھر میں کشمیر میں بیٹھوں گا، پھر میں افغانستان میں بیٹھوں گا، پھر میں عراق میں بیٹھوں گا. مجھے مرض کی تشخیص کرنی ہے، اصل گڑبڑ کہاں پر ہے. اصل گڑبڑ وہی ہے، وہ خلافت کا نظام، اس تک ہماری نگاہ ہونی چاہیے. ابھی ہم 57 ملکوں میں تو اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے خطے میں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اور اللہ کے کلمے کی سربلندی، اس لیے کہ اللہ کی مدد نافرمانوں کے ساتھ نہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ کی مدد ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ. تو میں پھر عرض کروں گا کہ اپنے اپنے مقام پر ہم اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کریں، تاکہ جب اللہ کا کلمہ زمین پر سربلند ہوگا تو اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی، اور پھر ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں گے. ایک قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو آج تک ہم واپس نہیں لا سکے. مظلوم قومیں، محکوم قومیں ایسی ہوتی ہیں، اور معاف کیجئے گا مردہ قومیں ایسی ہوا کرتی ہیں جو اپنی بیٹیوں کو بھلا بھی دیتی ہیں. اس کے ریوائیول کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں، اور اس کے لیے اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے ملکوں کے اندر اسلام کے غلبے کی جد و جہد. اس سے بالا تر ابھی یہ رمضان کا ہی مہینہ ہے، بہت سارے حکمران عمرے پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں، پروٹوکولز کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. آپ حج پہ ایک بات یاد دلاتے ہیں، آج میں رمضان میں ایک بات یاد دلائی دیتا ہوں کہ کیوں نہ اسی رمضان کے اندر یہ ہمارے حکمران ایک جگہ بیٹھ کر ایک آواز کے ساتھ کافروں کو ایک پیغام پہنچائیں کہ ہم مرے نہیں ہیں، ہم مردہ نہیں ہیں، بلکہ ہم زندہ ہیں اور امت کا درد ہمارے اندر موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پر جیسے کہ آپ نے فرمایا، اور حج آنے والا ہے، حج آئے گا، تو جتنے حکمران ہیں ہمارے وہ ہر سال روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع ہوں اور لائے عمل بنائیں، کچھ وعدے کریں اور اگلے سال پھر حاضر ہوں اور اکاؤنٹیبلٹی کریں اپنے آپ کی کہ ہم کہاں تک پہنچے، ہم نے کتنے مقاصد پورے کیے. خواتین و حضرات، اس پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے محض، بلکہ عمل ہونا چاہیے، کیونکہ بہرحال ہمارے حکمران امتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ سوالات بھی ہم رکھیں گے مفتی صاحب کے سامنے، لیکن یہ سوچنے سے زیادہ عمل کرنے کی بات ہے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز بالکل آخری لمحات جاری ہیں. افطار میں بہت سارے سوالات آئے تھے ہمارے پاس، کچھ تو جوابات ہم نے دے دیے تھے، کچھ جوابات رہ گئے تھے. جو جواب طلب سوالات ہیں میں رکھنا چاہتا ہوں محترم مفتی فضل سبحان صاحب کی خدمت میں. سوال یہ تھا
کہ ہمارے پڑوس میں ہندو رہتے ہیں، غریب ہیں، کیا انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ہندو اور غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نفلی صدقات سے ان کی مدد اور ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا، جیسے انفاق، جی انفاق میں انہیں صدقہ خیرات جو ہوتی ہے وہ دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ میں ایک عبادت کا تصور ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا جو مکلف اور مخاطب ہے وہ مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے، ایک خاتون کا سوال آیا تھا، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہماری فیملی میں 4 عورتیں ہیں، 4 عورتیں ساتھ رہتی ہیں، 3 ان میں بیوہ ہیں، ایک خاتون ہے وہ کہتی ہیں کہ میں جاب کرتی ہوں لیکن میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں فطرانہ ادا کر سکوں یا ہم سب مل کر فطرانہ ادا کر سکیں، تو کیا کیا جائے؟ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان پر فطرہ لازم ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ فطرانہ ادا کرتا ہے، بلکہ بعض فقہاء نے یہاں تک لکھا کہ قرض لے کر ادا کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ فراخی عطا فرمائیں گے، رزق میں کشادگی ہوگی، تو وہ اس نیت سے دو تو عند اللہ ماجور بھی ہوں گے اور ان کا فقر، ان کی تنگ دستی انشاءاللہ اس عمل سے ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کم از کم جو 80 یا 100 روپے تک بتایا گیا ہے، میرے خیال میں اس کی کوشش تو بڑے آرام سے کی جا سکتی ہے، کم از کم۔ بالکل، کتنی بڑی بات ہے کہ قرض لے کر لیکن ادا کریں، اور نیت بڑی پیاری، نیت بڑی پیاری کہ اللہ راضی ہو کر فراخی عطا فرما دے گا، فراخی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پہ قرض کبھی نہیں رکھتا، یہ بات بالکل طے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے جواب دے دیا۔ محمد عمر صاحب کا سوال یہ آیا تھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے 3 تولے سونے کے اور وہ سونا بینک میں رکھا ہوا ہے، کیا وہ صاحب نصاب ہیں اور انہیں زکوٰۃ دینی ہوگی؟ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ سونا واقعی ان کی ملکیت ہے یا ان کی اہلیہ کی ملکیت ہے۔ یہ بھی ایک غلط العوام ہے کہ لوگ اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، نمبر 1۔ بہرحال اگر یہ 3 تولہ سونا اس عمیر صاحب کے پاس ہے اور اس کے علاوہ چاندی بھی نہیں ہے اور 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے 38-40 ہزار روپے، وہ کیش بھی نہیں، اتنا تجارتی سامان بھی نہیں، اتنا ضرورت سے زائد سامان بھی نہیں، تو صرف 3 تولے سونے کی وجہ سے ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ 7.5 تولے سونا نہیں ہے ان کے، اور یہ جب صرف ایک جنس ہو تو پھر 7.5 تولہ ضروری ہے، اگر دوسری چیزیں ہوتی تو پھر بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ اچھا، ڈاکٹر صاحبہ کا سوال آیا تھا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام کا بنایا ہاسپٹل، زکوٰۃ پوری لگا دیتی ہیں وہ ہاسپٹل میں، تو کیا ان کا زکوٰۃ لگا دینا ہاسپٹل میں جائز ہے؟ اس صورت میں جائز ہے کہ جن پر وہ زکوٰۃ لگائی جا رہی ہے تو وہ مستحقین زکوٰۃ ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر مریض پر زکوٰۃ لگ سکتی ہو، اگر وہ غنی ہے، مالدار ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ کا لگانا یا زکوٰۃ سے اس کا علاج کرنا وہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس میں احتیاط برتی جائے، اس کے لیے کوئی حدود اور قیود ہو، مستحقین کا علاج اس سے کیا جائے، مستحقین کا علاج اس سے کیا جائے، کیونکہ زکوٰۃ کے پیسے لگے ہیں۔ بیمار ہونا مستحق کے زکوٰۃ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، عدم صاحب نصاب ہونا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، مطلب مریض ہونا کافی نہیں ہے، مستحق ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ سوالات تو مفتی صاحب نے عطا فرما دی ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو کنکلوڈ آپ فرما دیجئے جس پر ہم نے آج بات کی۔ بہت سجیشنز آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی کہ کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ نے ایک بہت عمدہ بات فرمائی، بہت سبحان اللہ کہ وہ افراد، وہ مسلمان جو اپنے اپنی ریاستوں میں رہتے ہیں، وہ اپنے جو تفرقے ہیں، اپنے جو خیالات ہیں، اپنے جو ڈس ایگریمنٹس ہیں، اختلافات، ان کو دور کر دیں اور ایک امت بن کر دکھائیں۔ ایک کوشش یہ بھی ہو رہی ہے عالم اسلام میں کہ کسی طرح اس امت کو بانٹا جائے اور سنی شیعہ اس ایلیمنٹ کو ابھارا جا رہا ہے، خلیج بڑھے، اس کو کیسے پاٹنا ہے اور اس سازش کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔ ہمیں اب ایک دوسرے کی قوت بن کے دکھانا ہے کہ ہم اگر سنی ہیں، یہ ہمارے گھر کے مسائل ہیں، یہ ہمارے باہر کے مسائل نہیں ہیں، ہمیں اپنے گھر کے معاملات خود ٹھیک کرنے ہیں۔ سنی اہل تشیع کی قوت کیسے بن سکتے ہیں، اہل تشیع اہل سنہ کی قوت کیسے بن سکتے ہیں؟ دیکھیے مفتی صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ ہمیں اپنے اختلافات سے بالا تر ہو کر
مغرب کو یا کفار کو یا اسلام دشمنوں کو پیغام دینا چاہیے. اب غور کیجئے، ہم تو بٹ جاتے ہیں لیکن نماز ہمیں آج بھی جوڑتی ہے. ہم تو بٹ جاتے ہیں، رمضان ہمیں آج بھی جوڑتا ہے. ہم مساجد میں جائیں تو کیا ٹیگ لگا ہوتا ہے کہ یہ پنجابی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے، یا ٹیگ لگا ہوتا ہے کہ یہ پہلی صف کے اندر پنجابی کھڑا ہوگا کیونکہ وہ سب سے بڑا صوبہ ہے؟ ہم وہاں جا کر یہ اختلافات بھول جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمے کی طاقت، کلمے کی قوت ہمیں نماز میں بھی کھڑا کرتی ہے جوڑ کر، ہمیں حج میں بھی کھڑا کرتی ہے جوڑ کر، ہمیں رمضان میں بھی کھڑا کرتی ہے جوڑ کر. کیا مسجد سے نکلنے کے بعد ہم کلمہ بھول جاتے ہیں؟ یہی گڑبڑ ہو رہی ہے. وہ جو انما المؤمنون اخوۃ والی شان ہے، وہ تراویح میں سورہ حجرات سن تو لیں گے، آج ہم نے بیان بھی کر دی اپنے پروگرام کے اندر، لیکن کیا اس کی شان نماز کے سلام پھیرنے کے بعد ہم دکھا رہے ہیں؟ یہ وہ شے ہے کہ جس کا ہمارا دشمن نقصان اٹھاتا ہے، اور وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ اندر سے ٹوٹ رہے ہیں تو پھر وہ اور بم برساتا ہے. ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ چیک کر رہا ہوتا ہے کچھ ان کے اندر ہے کہ نہیں. تو ہمیں اظہار کرنے کے ہے، ہم ہیں تو بے عمل اور نہ جانے کیا کچھ، لیکن ہمارا کلمہ اور ہمارے دین کی تعلیم وہ ہمیں آج بھی جمع کر سکتی ہے. میں پھر یہ عرض کروں گا، دیکھیے بات ہے یہ حکمران جا کے جو ہے وہ روضہ رسول کے اوپر کھڑے ہو جائیں. کب کھڑے ہوں گے؟ جب وہ اپنی اس عقل اور اپنی مادہ پرستانہ سوچ سے بالاتر ہو کر ایمان کی روشنی میں سوچیں گے. پھر بات وہیں پر آتی ہے کہ وہ انما المؤمنون اخوۃ، وہ ایمان والی جو کیفیت ہے اس کا اظہار، اس کو بڑھانا. اور اس کی یہ کتاب، یہ ہمارے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ایمان کی قوت وہ ہے جو مومن کو جمع بھی کرے گی، اختلافات سے دور کرے گی، اور ایمان کی قوت وہ ہے کہ جو اس کو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلے کے لیے تیار کرے گی. تو ان سب کو کھڑا کرنے کے لیے وہ ایمان کی آبیاری، وہ ایمان کی محنت ضروری ہے. اور الحمدللہ ان نشستوں میں ہم ابتدائی دنوں اور راتوں میں قرآن کے تعلق سے کافی گفتگو کر چکے. اب گفتگو نہیں بلکہ بقول آپ کے عمل کا وقت ہے. اس کی بنیاد پر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. جی ہاں بالکل، حکمت عملی نہیں بلکہ عملی حکمت درکار ہے. اور جو آپ نے بات کی یہ کہ ایمان کو آپ نے بہت اہمیت دی، اور آپ نے اشارہ فرمایا کہ قرآن کریم سے جڑنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ان کو کہ جن کے ہاتھ میں فیصلوں کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. غازہ کے عوام، وہ مظلوم، وہ عوام کیا ہیں؟ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں. وہ بڑے مان کے ساتھ ہماری جانب دیکھ رہے ہیں، پورے عالم اسلام کی جانب دیکھ رہے ہیں وہ، اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے ہمارے حکمرانوں سے کہ وہ اٹھیں اور عافیت کو عذر نہ بنائیں. اپنی عافیت کو وہ عذر نہ بنائیں، کیونکہ انہیں ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے جسے کہا گیا ہے کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین. بالکل. اور لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اور جہاں حکمرانوں کو اختیار دینے کی بات کی سورہ حج آیت 41 کئی مرتبہ ہم نے سنائی، اس کے آخر میں وللہ عاقبۃ الامور، یہ سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ پوچھے گا تمہارے پاس یہ طاقت تھی تو تم نے ظلم کے خاتمے اور ایمان والوں کی مدد کے لیے استعمال کیوں نہ کی؟ افسوس کرتے ہوئے یہ کہیں گے یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. پھر افسوس اور کفے افسوس ملنے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی. آج عمل کا موقع ہے، کل کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل آج عمل کا موقع ہے. شیخ صاحب بڑا ممنون، بہت شکر گزار. فضل سبحان صاحب، ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں. خواتین و حضرات، یہاں آج کا پروگرام ہم ختم کر رہے ہیں. میری طرف سے تو میں چاہوں گا کہ آپ کو خدا حافظ کہوں، لیکن حافظ عبد القادر سعدی صاحب کی نعت پر یہ پروگرام ختم ہوگا، اور شام کو انشاءاللہ تعالی وہ بات کریں گے اس موضوع پر جس پر ہمیں آج بات کرنی تھی، یعنی انفاق فی سبیل اللہ. انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے، مدینے کے وہاں ہر چیز
زمانے بھر کے چیزوں سے، وہاں ہر چیز اچھی ہے، زمانے بھر کے چیزوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے، وہاں بیمار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہیں کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، مدینے کے میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں، مگر ان میں میرے آقا میرے مدنی کے سب ساتھی تو اچھے ہیں، مگر ان میں سلائے ہیں جو پہلو میں، سلائے ہیں جو پہلو میں، وہ دونوں یار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہیں کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، مدینے کے درو